وَإِذْ أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَىٰ رَبَّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ تحریم کا مطالعہ شروع کر چکے ہیں پچھلی نشست سے۔ ظاہر ہے یہ قرآن مجید کے ان منتخب مقامات کا سلسلہ وار ہم مطالعہ کر رہے ہیں جو سورہ عصر کی تشریح پر جو ہے وہ منحصر ہیں، یا جن میں سورہ عصر کے مختلف شرائط جو بیان ہوئی ہیں ان کی تشریح کی گئی ہے۔ ایمان کے مباحث ہم مکمل کر چکے ہیں، عمل صالح کے مباحث پر ہماری گفتگو جاری ہے، اور عمل صالح کا ایک درجہ وہ ہے کہ جو ایک فرد سے متعلق ہے، اس پر ہم نے قرآن مجید کے 3 مقامات پڑھے، اور عمل صالح جو اس سے اگلا درجہ آتا ہے کہ جب ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ مل کے خاندان کے ادارے کی تاسیس کرتا ہے، اس کی بنیاد رکھتا ہے، تو خاندان کی سطح پہ عمل صالح کیا ہوگا۔ اور اس حوالے سے ہم نے سورہ تحریم کا مطالعہ شروع کیا۔ سب سے پہلی بات یہ آئی کہ خاندان کے ادارے کو چلانے کے لیے بہرحال نرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو کوئی بھی ادارہ چلانا ہو تو اس کے لیے نرم خوئی اور خوئے دل نوازی اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈنڈے سے اور جو ہے محض قوانین کے زور پر ادارے نہیں چلائے جا سکتے، اس کے لیے خوئے دل نوازی بڑی اہم ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہے، اور یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ تندخو ہوتے، سخت رو ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم خو ہیں، اور اس وجہ سے یہ آپ کے گرد ہیں۔ اگر آپ کے اندر بھی سختی ہوتی تو یہ سختی ان کو آپ سے دور کر دیتی۔ تو گھر کے اندر بھی یہی بات ہے، ہمارے سیکھنے کی بات ہے کہ گھر سختی سے نہیں چلا کرتے، بلکہ یہ کہ وہ ایک ایسا غلط ماحول بن جاتا ہے کہ جس میں بغاوت جنم لیتی ہے، اور اگر کوئی بھاگ نہیں بھی سکتا تو بہرحال بغاوت اس طور پر ہو ہی جاتی ہے کہ پھر ایسے مرد کے جب بڑھاپے کے دن آتے ہیں تو وہ پھر گھر والے جیسی اس نے تربیت دی ہوئی ہوتی ہے ویسا ہی اس کے ساتھ پھر سلوک کرتے ہیں۔ تو نرمی تو گھر کے ادارے کی بڑی بنیادی ضرورت ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ بھی اگر حد سے بڑھ جائے نرمی تو پھر اس میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ در حقیقت اس حد سے بڑھی ہوئی نرمی کو کنٹرول کرنے کی بات ہمارے سامنے رکھ رہی ہے۔ وہ نرمی بیوی کے لیے حد سے بڑھ جائے، اور بات یہ ہو جائے کہ اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر اللہ کے احکامات پر سے پشت ڈال دیے جائیں تو پھر تو یہ بہت ہی بری بات ہوگی نا۔ پھر حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے کہ بھئی گھر والوں کی ضروریات پوری کرنی ہے اور انہیں خوش رکھنا ہے، تو ظاہر ہے یہ نرمی تو جسے ہم کہیں گے کہ حد سے نکلی ہوئی نرمی ہے۔ پھر اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو مثال دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو ان کو خوش کرنے کے لیے جس شے کو اللہ نے حلال کیا اس کو کیوں اپنے اوپر حرام کر لیا؟ یعنی یہ اتنی بات بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے جو ہے وہ اسے پسند نہیں ہے کہ اللہ نے ایک شے کو حلال رکھا ہو
اور اس کو نبی اپنے اوپر حرام کر لیں، روک لے کہ میں یہ استعمال نہیں کروں گا یا یہ کہ یہ کام نہیں کروں گا، تو اگر ایسا ہو تو وہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ متنبع کر دیتے ہیں۔ تو عام مسلمان کے لیے جو بات ہے وہ یہ سمجھنے کی جو اس میں نقطہ آ گیا کہ گھر والوں کو خوش رکھنا، راضی رکھنا یہ تقاضا ہے، تب گھر چلتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی حدود ہیں، یہ کوئی تقاضا ایسا نہیں ہے کہ جس کی لمٹس ہی نہ ہو، اس کی بھی حدود ہیں، ان حدود کے اندر ہی خوش رکھنا ہے، اور وہ حد یہ ہے کہ کوئی اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے، ان کو اس کے اندر جتنے راضی رکھے جا سکتے ہوں اتنے راضی رکھے جائیں۔ یہ تھا مضمون جس کو پہلی آیت میں زیر بحث لایا، اور آگے اسی یہ جو آج ہم نے جہاں سے 2 آیتیں ہم نے پڑھ لی تھی، تیسری آیت سے میں شروع کر رہا ہوں، تو اس میں اسی مضمون کی توسیع ہے، یا اس سے جو پھر مزید نتیجے نکلے وہ ہے۔ اچھا، وہ جو جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا یا روک لیا تھا، یہ پچھلے درس میں یہ بات آ چکی ہے کہ وہ کوئی 2 چیزیں تھیں، 2 قسم کی آراء ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے پاس آپ زیادہ وقت لینا شروع ہو گئے تھے، تو باقی ازواج کو وہ بات جو ہے وہ پسند نہیں آئی تھی، اور ان میں خاص طور پہ 2 آپ کی جو بیویاں تھیں انہوں نے ایک خاص طریقہ اختیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف توجہ دلائی کہ یہ جو آپ وہاں رکتے ہیں جو وہ شہد کی خوشبو کیا، وہ انہوں نے تو کہا کہ بدبو آتی ہے آپ کے منہ سے، تاکہ وہ وہاں پہ جو شہد کھاتے ہیں وہ کھانا آپ نے پھر کہہ لیا کہ میں آئندہ نہیں کھاؤں گا، یہ شہد ہی استعمال کرنے سے آپ انکاری ہو گئے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، یعنی ایک مفسرین کی رائے یہ ہے، اور ایک دوسری قسم کی رائے یہ ہے کہ وہ جو بھی آپ کی ایک جو ماریہ قبطیہ تھیں، جو آپ کی بیوی تو نہیں تھی، لونڈی تھی، تو ان کے ساتھ یعنی آئندہ میں مقاربت نہیں کروں گا، ان کی صحبت جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، تمتع نہیں کروں گا، یہ قسم آپ نے اٹھا لی۔ تو یہ 2 قسم کی باتیں ہیں جن کو کھولنے کا پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس پر تنبیہ فرمائی اور اس کے بعد انہیں کھولنے کا حکم دیا۔ اب انہی 2 بات یہ جب حضور نے یہ فیصلہ کیا تو ظاہر ہے اپنی بیویوں میں سے کسی کو بتایا، یہ باہر جا کے کہنے کی بات تو نہیں تھی، مسجد نبوی میں اس کا اعلان کرنے کی تو ضرورت نہیں تھی، گھر کے اندر ہی بتایا، اور بتایا انہی کو کہ جنہوں نے وہ اس پر اعتراض کیا تھا یا آبجیکشن کی تھی، یا آپ اسے کہیں کہ جس پر احتجاج کیا تھا، تو انہی کو بتایا کہ یہی خیال ہے کہ وہ یا تو یہ بات تھی کہ بھائی میں شاید نہیں کھاؤں گا، اور ساتھ حضور نے بتایا تھا کسی اور کو نہیں بتانا، یا یہ کہ میں ماریہ قبطیہ کے پاس آئندہ بعد نہیں جایا کروں گا، تو یہ بات بتا دی ایک بیوی کو، ساتھ یہ بتا دیا کہ کسی اور کو نہیں بتانا ہے۔ لیکن چونکہ اس معاملے میں دونوں کا ایکا تھا، لہذا جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے دوسری جو خاتون ان کی جو سوکن تھیں یا جو بھی دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی ان کو بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا، یعنی ہماری جو مہم تھی یا ہمارا جو منصوبہ تھا وہ کامیاب ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا۔ اب یہ وہ شے ہے کہ جو گھر کے ادارے کے ایک اور جو قدر ہے اس کو ڈھا دینے والی ہے۔ وہ قدر کیا ہے کہ میاں بیوی کے اعتماد کا تقاضا یہ ہے کہ راز رہے، راز کھلے نہ، اور اگر خاوند اپنی بیوی کا کوئی راز افشا کرتا ہے اس سے برا خاوند کوئی نہیں ہے۔ تو بیوی تو خیر ہے ہی نا حافظات للغیب، اس کے لیے تو یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے اس کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہے، رازوں کی، امانتوں کی، جو بھی اس کے پاس اس کا سامان ہے، مال ہے، جو بھی ہے اس کی وہ حفاظت کرنے والی ہے۔ اب جب یہ جو لائف پارٹنر ہے ان میں سے کوئی کسی دوسرے کا راز افشا کر دے، جس نیت سے بھی کرے، تو یہ گویا خاندان کے ادارے میں بہت بڑی دراڑ پڑ سکتی ہے، اس سے بڑی تباہی، وہ اعتماد رخصت ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر اپنے گھر میں بھی جا کے ایک راز کی بات کہنے کے قابل نہ رہیں تو پھر کہاں جا کے سر پیٹیں گے؟ تو گویا اس گھر کا جو ایک فضا چاہیے، جو اعتماد چاہیے، وہ رخصت ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں یہ بات اب سمجھ لیجیے، یہ کیا بات، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ آپ کی بیوی نے آپ کا کوئی راز افشا کر دیا تو کیا قاضی اسے 15 کوڑے مارنے کی سزا دے گا؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اس کا جو مقام ہے اور مرتبہ کیا، اس کو ذرا سمجھیے کہ آپ اگر سورہ بقرہ میں دیکھیں نا، جو 4 رکوع وہاں پہ 4 ساڑھے 4 رکوع ہیں جس میں نکاح طلاق کے قوانین آئے ہوئے ہیں، تقریباً 27ویں پارے سے شروع ہو کے 31ویں پارے تک چلے جاتے ہیں۔ اس میں بار بار ایک بات آئی ہے کہ یہ جو میاں بیوی جو طلاق، ویسے تو اکٹھے رہیں لیکن طلاق دینے کی نوبت کب آئے گی، یہ ایک دوسرے کو وہ جو ہے نا مہر کب چھوڑ دے، یہ وہ اس طرح کی جو چیزیں آئی ہیں، تو اس میں یہ بات آئی ہے کہ اگر انہیں اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، پہلے تو یہ کہا اگر تم طلاق دے دو تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا،
کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کوئی شے بھی واپس لو، یہ جائز نہیں ہے۔ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ تمہیں یہ ڈر ہو، خوف ہو، اندیشہ ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، یعنی اس صورت میں جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے کچھ واپس لے سکتے ہو۔ اگر وہ کیسے لوگے وہ آگے آ جاتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدود، اب یہ مسلمانوں سے کہا یعنی معاشرے کو، ان کے بڑوں کو، کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دو پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بے، کہ وہ جو خاتون ہے جو کچھ اس نے لیا ہوا ہے اس میں سے کچھ فدیہ دے کے جان چھوڑا دے، خلا لے لے، طلاق لے لے۔ اب اس پہ کون، پھر آگے جا کے دوبارہ یہ بات آتی ہے، طلاق ہو گئی، فَإِن طَلَّقَهَا، طلاق ہو گئی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب وہ اس کے بعد حلال نہیں رہی، مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے شادی نہ کرے۔ اور فَإِن طَلَّقَهَا، وہ بھی اسے طلاق دے دیتا ہے، وہاں بھی نہیں بنی، یہ نہیں کہ پہلے ہی سے میچ فکس کیا ہوا ہو، نہیں، یہ تو یہ اللہ کی حدود سے کھیلنا ہے۔ وہاں اس کا نکاح ہوا تھا، جیسے پہلے کے ساتھ نکاح ہوا ایسے ہی دوسرے کے ساتھ نکاح ہو گیا، وہاں بھی گڑبڑ ہو گئی اور اس نے بھی طلاق دے دی یا مر گیا وہ، اور اس کے بعد فلا جناح علیہما، وہ جو پہلے میاں بیوی تھے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان یتراجعا، کہ وہ ایک دوسرے کی طرف مراجعت کر لیں، واپس میاں بیوی بن جائیں، اگر انہیں یقین ہو، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ اب یہ کون سی حدود ہیں؟ یہ ناپ تول میں آنے والی حدود نہیں ہے، یہ گنتی میں آنے والی حدود نہیں ہے، یہ کوئی ایسی حدود نہیں ہے جن کو آپ معین کر سکیں، یہ یہی حدود ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے وہ اگر نہیں ہے تو گویا اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جو ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، وہ اعتماد کا رشتہ اگر نہیں ہے تو اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہیں۔ تو یہ وہ حدود ہیں کہ جو اگر لگتا ہے کہ جیسے ایک گھر اچھا چلانے کے لیے آپ کو جو آپس میں جس طرح کا رشتہ ہونا چاہیے اس طرح کا رشتہ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی حدود کے مطابق کام نہیں ہو رہا، اس سے ہٹ کر ہو رہا ہے، یہ معروف والی حدود۔ اسی کو ایک اور انداز میں کہا کہ جب تم نے طلاق دے دی اس کے بعد اب فامسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف، یا انہیں اچھے طریقے سے رکھو یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اب یہ اچھے طریقے سے رکھنا، اچھے طریقے سے رخصت کرنا، اس کو بھی جو آگے جا کے کنکلوڈ کیا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللَّهِ ہُزُوًا، اللہ کی آیات کو وہ جو کھیلنا بناؤ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا عَلَيْهِنَّ، اور ان کو نہ روک کے رکھو تکلیف پہنچانے کے لیے تاکہ تم ان کے اوپر زیادتی کر سکو۔ اس کا مطلب ہے یہ ایسا کام ہے جس پر قاضی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے کسی خاتون کو رکھ کر زیادتی کرنی شروع کر دی، قاضی کیا کرے گا؟ وہ تو زیادتی وہ ہوگی جو ظاہر ہو، کوئی جسم پہ چوٹ لگ گئی تو اس پر قاضی کچھ کرے گا۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ نہ اس کو جو ہے وہ بیوی کے طور پر وہ جو ہے وہ اعتماد دے رہے ہیں اور نہ ہی اس کو طلاق دے رہے ہیں، تو اب یہ وہ زیادتی والی کیفیت ہے کہ جو اللہ کی حدود کو توڑنے والا، اور اس کو کہا یہ اللہ کی آیات کو کھیل بنانا ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا۔ تو اب یہ وہ شے ہے کہ جو گھر کے اندر درکار ہے یہ، اور اگر ویسے تو بڑی ہلکی سی بات ہوئی، بات باہر تو نہیں نکلی، ایک بیوی نے دوسری بیوی کو بتایا، لیکن یہ کہ اہل ایمان کو رہنمائی دینی تھی کہ یہ راز کا افشا کرنا در حقیقت گھر کے ادارے کو برباد کرنا، اس میں نرمی کی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس میں مرد کو پھر غیرت دکھانی چاہیے، اسرٹ کرنا چاہیے۔ کوئی نمک آٹے میں زیادہ پڑ گیا اس پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کبھی سالن کوئی خراب بن گیا یا کوئی روٹی گل سڑ گئی یا کوئی اس میں وہ جل گئی، اس پہ تپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں میں انسان جو ہے جتنا معاف کر سکے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن کوئی ریڈ لائن ہوتی ہے، اور وہ ریڈ لائن در حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کو یہ لگے کہ بھئی راز میرے گھر میں راز نہیں رہتا، یا یہ کہ وہ اعتماد اس طرح کا نہیں ہے جو ایک دوسرے پر ہونا چاہیے، یہ وہ اللہ کی حدود ہیں کہ جو پامال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہوں تو گھر کا ادارہ گویا مسمار ہو گیا، گویا برباد ہو گیا، گویا اس کے اندر وہ برکت نہیں رہی کہ جو اللہ تعالیٰ نے گھر کے ادارے کے اندر رکھی ہے۔ تو اس کی ایک بڑی ہلکی سی یہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ظاہر ہوئی، تو اس پر بڑے سخت قدم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کا کہا۔ اور پہلی تو اللہ نے جو راز کسی کا نہیں کھولتا، ان کا راز کھولا، حضور کو بتایا کہ آپ کی زوجہ نے جو ہے نا یہ کام کر دیا ہے۔
اب اس کے بعد وہ پھر پوری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رد عمل شدید وہ بھی ظاہر ہوا اور خود اللہ تعالیٰ کا رد عمل بھی ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب اصرار کر کے مطلب خفیہ طور پر یعنی رازدارانہ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی اپنی اِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو بتائی حدیثاً ایک خاص بات، فلما نبأت بِهِ، اب جب ظاہر رازدارانہ بتائی گئی تھی، راز رکھنا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو کھول دیا، متنبع کر دیا، تنبع کر دیا، جتلا دی بہی، وہ بات کھول دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے وہ بات وہ جو بھی اب راز نہیں رہا تھا اس کا اظہار کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کو بتا دیا کہ یہ ہو گیا ہے۔ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، تو اللہ نے ساری بات نہیں بتائی۔ اب ظاہر ہے جب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی ہوگی تو اس میں کوئی تھوڑی بہت بات ایسی بھی ہوگی جو زیادہ ذرا تھوڑی جو ہے نا کھلا کے بات ہو گئی ہوگی، اللہ نے ساری نہیں بتائی۔ عرف بعضہ، کچھ تو اس کا تعارف کرا دیا کہ یہ باتیں بتائیے، وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، اور اللہ نے بعض بات کا پردہ رکھا، اعراض کر لیا، یعنی اس سے صرف نظر کر دیا، یعنی وہ ساری بات محمد رسول اللہ پہ نہیں کھولی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب حضور کو معلوم ہوا تو حضور نے جا کے گھر ذکر کیا، انہیں زوجہ محترمہ سے ذکر کیا، فلما نبأہا بہی، تو جب حضور نے جا کے ان کو یہ بات جتلائی کہ آپ نے میں نے آپ کو ایک راز بتایا تھا اور آپ نے وہ راز نہیں رکھا، قالت، انہوں نے آگے سے تنک کے پوچھا، من انبأک ھذا، آپ کو یہ کس نے بتایا؟ اب یہاں پہ ایک اور بڑا اہم ایشو ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آدمی سے کوئی غلطی ہو تو پہلا شرافت کا کام تو یہ ہے نا کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، بجائے اس کے کہ آگے سے پوچھے کہ جی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے چوری کی ہے۔ بھائی جب میرا پتہ لگ گیا کہ میں نے کوئی چوری کی ہے تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں مانوں کہ میں نے چوری کی ہے، یہ تو بعد کی بات ہے کہ آپ کو پتہ کیسے چلا۔ تو جب یہ بات ماننے کے بجائے میں یہ کہنے پہ آ جاؤں کہ جناب آپ کو پتہ کیسے چلا، تو یہ در حقیقت اپنی غلطی کا اعتراف یا اپنی غلطی پہ شرمندگی یا اپنی غلطی پہ ندامت نہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ تو یہ ایک اس میں جو ہے وہ کمی جو ہے سامنے آئی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے، اور یہ بہرحال اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں بھی یہ چیز اگر ظاہر ہوتی ہے تو عام خواتین میں اس کے ظاہر ہونے کا اس سے کہیں زیادہ امکان ہے۔ تو بہت سی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ان کو اگنور کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ خاتون سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ جلدی سے اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ یہ مردوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر دیں، خواتین سمجھ بھی جائیں تو خاصا دشوار ہوتا ہے ان کے لیے یہ خاص طور پہ خاوند کے آگے مان لینا، کیونکہ خاوند پر ان کا ایک ناز والا تعلق ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ اس کو اگنور کرنا چاہیے۔ تو بہرحال بعض مواقع پہ اگنور کرنا ہی بہتر ہے۔ اندازہ ہو گیا آپ کو کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ سوری بھی کہیں گی اور اس کو تسلیم بھی کریں گی کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کی امید بھی نہ رکھیں، توقع بھی نہ رکھیں۔ لیکن بعض ایشوز ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ والا معاملہ ہے، اس میں تو بہرحال منوانا بہت ضروری ہے، اس میں تو بات کو کنارے لگانا بہت ضروری تھا۔ تو دونوں باتیں ذہن میں، یہ نہیں کہ ہر ایشو کو لے کے بیٹھیں گے، تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رہنمائی موجود ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ ٹیڑھی پسلی کی مانند ہیں، تو اگر انہیں پورا سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ تو جائیں گی، سیدھی نہیں ہوں گی۔ تھوڑا بہت ٹیڑھ، اچھا یہ ویسے تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بارے میں یہ بات کی، یہ اکثر و بیشتر مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آپ کو کسی بندے کو پرفیکٹ تو نہیں بنا سکتے، وہ آپ کا تعلق اس سے ٹوٹ جائے گا، منقطع ہو جائے گا، وہ پوری طرح تو سیدھا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح کا بہرحال اس سے زیادہ معاملہ خواتین کا ہے کہ وہ آپ سمجھیں کہ وہ پوری سیدھی ہو جائیں تو نہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو گزارا کرنا پڑے گا۔ یہی بات ہے جو سورہ تغابن میں آئی ہے، ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، اگر تم جو ہے وہ معاف کر دو، اگر تم جو ہے وہ ڈھانپ دو ان کی بات کو، پردہ ڈال دو، مٹی پا دو، اور یہ کہ اس سے نظریں پھیر لو، تو اللہ بھی تو تمہارے ساتھ یہی کرتا رہتا ہے نا، تمہارے کتنے کاموں سے جو ہے وہ صرف نظر کر لیتے ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں نا، ساری بات نہیں بتائی حضور کو،
عام طور پہ تو جب بندہ کسی کی شکایت لگاتا ہے تو اس میں بڑا چڑھا کے مبالغہ کر کے مرچ مسالہ لگا کے انسان تو یہ کام کرتے ہیں، لیکن جو اصلاح چاہتا ہو وہ یہ کام نہیں، وہ ضروری حد تک بات بتائے، بلکہ اس میں بھی جو بات اگر ادھر سے کچھ ذرا مبالغہ ہو گیا تھا تو اس کو بھی بیچ سے کاٹ کر اس کے اندر جو ہے نا وہ کمی کر کے تو پھر ضروری بات بتائیں۔ تو اس اعتبار سے یہ رویہ گھر والوں کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ نرمی والی شے ہونی چاہیے کہ انتعفوا وتصفحوا وتغفروا، اور یہ کہ عام طور پہ یہ توقع بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بات تسلیم کی جائے گی۔ اگر آپ نے توجہ بھی دلائی ہے بس توجہ دلا کے چھوڑ دیں، سمجھ میں آ گئی ہے، بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، کریکشن ہو جائے گی، لیکن یہ کہ وقتی طور پہ یہ ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے عام طور پہ گھر میں۔ لیکن یہ چونکہ منوانا تھا، یہ مسئلہ ایک ایسا تھا، یہ وہ حدود اللہ، وہ والی حدود جو ناپ تول میں آنے والی نہیں ہے، جو گھر کے ادارے کے لیے بڑی ضروری ہیں، اس سے متعلق تھا، اور اس کی کریکشن بہت ضروری تھی، اس لیے اس پر پھر زور دیا، اور اس پر پھر ذرا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑا ڈانٹ کے بھی اور ڈپٹ کی بھی بات ہوئی۔ تو انہوں نے آگے سے کہا من انبأک ھذا۔ اچھا، اب اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، ان کا ذہن کدھر گیا ہوگا؟ حضور نے راز کی بات جن کو بھی بتائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، جس کو بھی بتائی، انہوں نے دوسری کو بتا دی، انہی دو میں سے یہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے دوسروں کو بتا دی۔ اب حضور انہیں بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ بات، میں نے جو راز تمہیں بتایا تھا، تم نے یہ افشا کر دیا، تو ان کا ذہن کدھر گیا ہوگا کہ حضور کو کس نے بتایا؟ جس کو انہوں نے بتایا نا۔ تو گویا وہ آپس میں اب ایک بدگمانی پیدا ہو رہی ہے کہ خیال ادھر گیا کہ جن کو میں نے بتایا تھا تو انہوں نے حضور کو بتا دیا۔ من انبأک ھذا قال نبأنی العلیم الحکیم خبیر۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے بتایا ہے اس نے کہ جو العلیم ہے اور الخبیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور اس کے اندر وہ اشارہ یہ بھی ہو گیا کہ میں نے تو آپ کو اتنا بتایا کیونکہ اس نے مجھے بتایا یہ اتنا ہے، اس کو تو پوری بات کا پتہ ہے، اللہ نے مجھے پوری تو نہیں بتائی، اس کو تو پوری بات کا پتہ، اور وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کتنی پوری بات کی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف اس میں ایک ناراضگی تو صاف ظاہر ہوگی کہ آپ کا ذہن کدھر جا رہا ہے، مجھے تو میں اس کا نبی ہوں، ٹھیک ہے آپ کا خامد ہوں، لیکن میری حیثیت عام انسانوں کی طرح کی تو نہیں ہے۔ یہ تو قرآن مجید نے باقی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں ان سب کو یہ بات کہی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ ٹھیک ہے کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے چچا ہیں، کسی کے سسر ہیں، کسی کے داماد ہیں، لیکن ایک بات کان کھول کے سن لیجئے سب لوگ، یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، وہ حیثیت ان کی سب سے پہلی ہے۔ تو ٹھیک ہے تمہارے خامد ہیں، اور خامدوں کے ساتھ ایک ناز برداری کا تعلق ہوتا ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ خاص خامد ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کی زوجیت کے لیے جو ہے وہ پسند کیا ہے، تو ان کا رتبہ، ان کا مقام، ان کا معیار، ان کا سٹیٹس باقی انسانوں سے بڑھ کر ہے۔ تو مجھے تو خبر دی العلیم اور الخبیر نے، نبأنی العلیم الخبیر۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم، اب دیکھیے یہ راز کا معاملہ افشا ہوا تو توبہ کس کی جناب میں کرنی ہے؟ اللہ کی جناب میں۔ تو یعنی یہ راز کھول دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جو بڑا آسانی سے کھل جائے اور باتیں ادھر سے ادھر ہو جائیں، یہ اللہ کے سامنے ایک بڑا گناہ ہے، اللہ کے ہاں اس کا حساب ہوگا۔ تو وَإِن تَتُوبَا، اگر تم دونوں توبہ کرو، رجوع کرو، پلٹو الی اللہ، اللہ کی طرف، فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، تو تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں۔ ویسے اس کا بعض لوگوں نے ترجمہ ٹیڑھے ہو چکے ہیں بھی کیا ہے، اور یہ دونوں ترجمے کرنے کی گنجائش ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے یہ جو صغت کا لفظ آتا ہے یہ دل کا کج ہونا، ٹیڑھا ہونا اس کے لیے بھی آتا ہے، اور دل کا مائل ہونا اس کے لیے بھی آتا ہے۔ مائل ہونے کے لیے سورہ انعام میں آیا ہے، وہ جو میں نے تو بہت دفعہ یہ آیات سنائی ہیں کہ ان الشیاطین لا یوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، یہ جو شیاطین ہیں یہ اپنے دوستوں کی طرف جو ہے وہ وہی کرتے ہیں، وہ تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں، آرگومنٹ بلڈ کریں۔ اسی رکوع کے شروع میں، یہ تو آخر میں جا کے یہ بات آتی ہے، اس کے شروع میں وہ پورا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی نبی آتا ہے، رسول آتا ہے، اس کے ساتھ میں اس کے دشمن عدوًا شیاطین الجن والانس کھڑے کر دے، جن اور انسوں میں سے اس کے دشمن کھڑے کر دیتا ہوں۔ یہ خیر و شر کا مقابلہ ہوتا ہے، اسی سے تو پھر جوہر نکھرتے ہیں۔ شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الی بعض، یہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی وہ شیاطین ان انسانوں کی طرف وحی کر رہے ہوتے ہیں،
ان کی طرف اپنا جو ہے پیغام ان کے کانوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں یا ان کے دماغوں میں اتار رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو پیغام ہوتا ہے یہ زخرف القول غرورا ہوتا ہے. بات ہوتی ہے بڑی سنہری، بڑی چکنی چپڑی، بڑی لچھے دار، بڑی من موہنے والی. یعجب قولہ فی الحیات الدنیا، اس کی بات دنیا کی زندگی میں بڑی مزیدار معلوم ہوتی ہے. اب یہ شاعری ہو رہی ہے، بڑی اچھی شاعری ہو رہی ہے تو دل تو لبھاتی ہے، کانوں میں رس گھولتی ہے. اسی طرح بعض لوگوں کی تقریریں بڑی مزیدار ہوتی ہیں، وہ بندہ کہتا ہے ساری رات بولتے رہے، بندہ بیٹھا سنتا رہے. تو بڑی خوبصورت باتیں، حاصل موصول کچھ بھی نہیں. صبح اٹھ کے جائیں تو پتہ نہیں کیا، بات بہت اچھی ہوئی ہے، بڑا مزہ آیا، بڑے بیٹھے رہے، لیکن یہ کہ اس کی ہدایت کیا تھی، رہنمائی کیا تھی، وہ کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا. تو یہ اس طرح کی کچھ ایک وہ جو ہے وہ کرتے ہیں زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں. آگے الفاظ ہیں لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِمْ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ اب یہ تصغیٰ مائل ہو جائیں ان لوگوں کی طرف، وہ خوبصورت باتوں کی طرف، ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تو اب یہاں تصغیٰ کا جو صیغہ آیا ہے مائل ہونے کے لیے آیا ہے، دل کا راغب ہو جانا، دل کا مائل ہو جانا. اب آپ اپنے اوپر سوچ لیجئے، اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، چن کے اللہ نے دی ہیں، اس وقت کے اہل ایمان میں سے چن کے اپنے نبی کی صحبت کے لیے وہ خواتین پسند کی ہیں. اب یہ سمجھنا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، یہ بہت دور کی کوڑی لانے کی بات ہے. اس کی نسبت یہ بات بہت آسان ہے. یہ اب میں آپ کے سامنے رکھوں نا کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس میں وہ جو ناز والا عنصر ہے وہ مانع ہو جاتا ہے اس کو قبول کرنے سے. تو اس میں پھر اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ دل تو مان رہا ہوتا ہے کہ میری غلطی ہے، وہ بات آدمی زبان سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اپنے اس خاص تعلق کی وجہ سے. یہ بات ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ اب اگر یہ تو چونکہ ایشو ایسا ہے کہ جسے اگنور نہیں کیا جا سکتا، آپ کو باقاعدہ توبہ کرنی پڑے گی، آپ کو باقاعدہ اس پر رجوع کرنا پڑے گا شعوری طور پر. دل آپ کا مان چکا ہے، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، دل میں وہ شرمندگی اور ندامت کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. ویسے بھی توبہ کی شرائط جو ہیں وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جو بھی آپ نے غلط کام کیا اس کا ایک احساس ہو، اپنی غلطی کا احساس، اس پہ ایک شرمندگی، اس پہ ایک ندامت ہو، اس کے بعد اس کو چھوڑنے کا ارادہ ہو، پھر بالفعل آپ اسے چھوڑ بھی دیں. یہی 3 شرائط ہیں نا. تو پہلی شے کیا ہے؟ آپ کے دل میں احساس کا پیدا ہونا. تو آپ کے دل میں وہ احساس تو پیدا ہو چکا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی. اب اگلی بات یہ ہے کہ اب اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. وہ اظہار یہ ہوگا کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا، اس سے پلٹ بھی آنا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی باقاعدہ کر لینا. یہ تجدید عہد اس کی ضرورت، یہ ہے توبہ. تو دل آپ کا مان چکا ہے، یعنی توبہ کا ایک درجہ، ایک پہلو، ایک قدم تو اٹھایا جا چکا ہے کہ دل تسلیم کر چکا. اب اس کا اظہار بھی درکار ہے. عام حالات میں اظہار کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ بیوی کو بات سمجھ آ گئی ہے، دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی ہے، زبان پر اس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوشش نہ کریں، وہ پسلی ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. لیکن یہ والا ایشو ایسا ہے کہ جس میں یہ آخری حد تک اس کو لے کے جانا ہے، زبان سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے. تو ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ. اب یہ تظاہر، یہ وہی اظہار سے اور ظہر سے یہ بنا کہ جو جسے اب ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مظاہرہ کرنا. آج کل مظاہرے بہت ہو رہے ہیں. تو اصل میں تو مظاہرہ یوں سمجھیے کہ کسی کے مقابلے پر سینہ تان لینا، آ کے خم ٹھونک کے میدان میں کھڑے ہو جانا. اچھا یہ ہماری پہاڑی میں تو ہے، پتہ نہیں پٹھواری پنجابی میں ہے یا نہیں ہے، کہ کسی کی مخالفت پر جب یہ ایک اردو میں تو ہے نا خم ٹھونک لینا یا کمر کس لینا. تو یہاں ہمارے ہاں ایک اور ہے کہ ان کنڈی جوڑی کی نیا، یعنی 2 آدمی ہیں وہ آپس میں انہوں نے ایکا کر لیا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی ان کنڈی جوڑی کی نیا، ان کا اتحاد ہو گیا ہے، یہ کام یوں ہی کرنا ہے. اچھا اس کو اگر تھوڑا سا آپ وہ اس کی یعنی پیٹھیں ملی ہوئی ہیں ان کی، تو یہ میدان جنگ کا نقشہ سامنے رکھیں. تو 2 آدمی لڑ رہے ہیں کسی اور کے ساتھ، وہ زیادہ ہیں، تو خطرہ یہ ہے کوئی پیچھے سے وار نہ کر دے. تو دونوں نے جب پیٹھیں جوڑ لی تو اب گویا انہوں نے چاروں سائڈیں ان کی نظروں میں آ گئی. اب وہ جو ہے اپنا اس پیچھے سے بے فکر ہو گیا، ہر 2 جو ہے پیچھے سے بے فکر ہو گئے کہ پیچھے سے حملہ نہیں ہو سکتا. تو یہ تظاہرہ، تم دونوں نے کمر جو جوڑ لی ہے
اور جوڑی کس کی؟ علیہ محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں۔ اب ظاہر ہے یہ تلوار بازی نہیں ہو رہی، یہ کوئی اس طرح کا احتجاج اور مظاہرہ نہیں ہو رہا، کوئی بہت بڑا جو ہے نا سرپٹول نہیں ہو رہا، لیکن ایک بات ایسی ہے کہ جس پر باقی بیویوں سے الگ ہو کے دو بیویوں نے ایک خاص جو ہے وہ منصوبہ بنایا ہے، اس کے لیے یہ لفظ یہاں پہ استعمال ہوا۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اگر تم دونوں نے اپنا یہ مظاہرہ جاری رکھا، اپنی یہ پیٹھیں اسی طرح ملائی رکھی، اپنا اطاعت برقرار رکھا اور توبہ نہ کی، رجوع نہ کیا اور زبان سے نہ کیا اور تسلیم نہیں کی اپنی غلطی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، ادھر بھی تو کسی نے کنڈ جوڑی ہوئی ہے نا، اس کے ساتھ بھی تو کوئی ہے نا، تو اس کا مولا کون ہے؟ مددگار کون ہے؟ حمایتی کون ہے؟ پشت پناہ کون ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ۔ تو پہلی بات تو یہ نوٹ کرو کہ اللہ ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھی، ادھر سے پھر وہ تمہارے مقابلے پر ہے، تمہارا مقابلہ صرف پھر محمد الرسول اللہ سے نہیں ہوگا، پھر اللہ سے بھی تمہارا مقابلہ ہے۔ وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی ان کے ساتھ ہے۔ اور اگلی بات تو کمال کی، وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں میں سے جو صالح تمام اہل ایمان ظاہر ہے جو حضور کے قریب ترین ساتھی ہیں، وہ بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ اب اس میں اصل بات کیا ہے کہ تمہارے والدین کا جو خاص تعلق ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ، اس کی بنیاد پر تم یہ سمجھتی ہو نا کہ باقی بیویوں کی نسبت تمہاری حیثیت خاص ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ، حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو حضور کے خاص الخاص ہے نا۔ ایک غار جو یار ہے، غار کا جو ہے وہ یار غار، اور دوسرے یہ کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ ان کا سٹیٹس ہے۔ تو ان کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ، تو اب یہ اس وجہ سے سمجھتی ہیں کہ ہماری جو ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، حیثیت ہے، باقیوں کی اوپر سے ہم بلند ہیں۔ تو اللہ نے ان کو تسلی کرائی کہ تمہارے جو والد ہیں یہ بھی ان کی طرف ہیں، تمہاری طرف نہیں ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر کون ہے؟ غزوہ بدر میں ان کا بیٹا آ گیا نا مقابلے میں، بعد میں وہ ایمان لے آئے بیٹے، تو انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ غزوہ بدر میں میرے سامنے آ گئے تھے، میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے بروقت پہچان لیا اور تلوار روک لی۔ تو والد نے کہا کہ بیٹا تم کفر کے لیے لڑ رہے تھے اس لیے تم نے تلوار روک لی، خدا کی قسم اگر میری تلوار کی زد میں آئے ہوتے تو میں کبھی نہ روکتا۔ حالانکہ عام طور پہ دنیا میں معاملہ اس سے الٹ ہوتا ہے، باپ جو ہے وہ زیادہ اولاد کے لیے رحم دل اور شفیق ہوتا ہے، اولاد کے اندر اتنی رافت و شفقت نہیں ہوتی والدین کے لیے جتنی کہ والدین کے دلوں میں اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں پہ کفر کے لیے لڑنے والا بیٹا باپ کو پہچان کے تلوار روک لیتا ہے، اسلام کے لیے لڑنے والا باپ کہتا ہے اگر میری تلوار کی زد میں آئے ہوتے تو نہ بچتے۔ تو جو اپنے بیٹے کو قتل کرنے سے جو نہ چوکتا تو وہ اپنی بیٹی کی حمایت میں محمد رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو خواہ حضرت عمر ہوں خواہ حضرت ابو بکر ہوں، یہ تمہاری سائیڈ نہیں لیں گے، یہ محمد رسول اللہ کی سائیڈ لیں گے۔ اللہ بھی ان کی طرف، جبریل بھی ان کی طرف، اور خود تمہارے والد بھی ان کی طرف۔ والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور جتنے بھی فرشتے ہیں اس کے بعد وہ بھی سارے کے سارے انہی کے مددگار۔ اب یہ ذرا بتایا کہ ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس طرف کی طاقت کا اندازہ کرو پھر۔ اور بنیادی بات یہی ہے کہ اس میں جو سمجھائی گئی ہے بات کہ جو راز ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور اگر وہ افشا ہو جاتا ہے تو پھر اس پر باقاعدہ یہ بات تسلیم ہونی چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تب ہی وہ ایگریمنٹ آگے چلے گا، وگرنہ یہ کہ وہ جو کانٹریکٹ ہوا تھا یہ وہ حدود اللہ ہیں کہ جو اگر پامال ہوں، اگر اندیشہ ہو کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اب ان کے درمیان سیپریشن ہونی چاہیے، جدائی ہونی چاہیے۔ وہی بات آگے آ رہی ہے، عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، یعنی یہ چیز طلاق پر منتج ہو سکتی ہے۔ یہ وہ ریڈ ایریا ہے جس پہ اگر قدم پڑ گیا تو اگر توبہ نہیں ہوگی تو پھر جدائی تک بات جائے گی۔ تو اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو امید ہے کہ ان کا جو رب ہے اللہ تعالیٰ، یعنی وہ مددگار ہے اللہ کا ان کا، تو وہ اَن يُبْدِلَهُ کہ وہ اس کو بدل کے دے دے گا، یعنی اللہ اپنے نبی کو تبدیل کر کے دے دے گا بیویاں، ازواجن بیویاں، خیرم منکن، تم سے بہتر۔ اچھا اس کا ایک اور طریقے سے بھی آپ ترجمہ ذہن میں رکھیں کہ وہ تم سے بہتر بیویاں تبدیل کر کے دے، اب اس تبدیلی کا مطلب کیا ہوگا؟ اس وقت اس معاشرے میں سب سے اچھی عورتیں تم ہو جو اللہ کے نبی کی زوجیت میں ہو،
لیکن یہ نہ سمجھو کہ کسی دوسری خاتون کو اللہ تم سے بہتر بنا نہیں سکتا، اس کے اندر وہ قابلیتیں پیدا نہیں کر سکتا، ان کو اچھا نہیں کر سکتا۔ آج اگر ان میں وہ قابلیتیں نہیں بھی ہیں تو اللہ پیدا کر سکتے ہیں اپنے نبی کی خاطر، ان کو تم سے بہتر بنا کے اپنی نبی کی زوجیت میں لے آئے گا، انہیں تبدیل کر کے اور سے اور کر دے گا۔ آج وہ جو ہیں سو ہیں، لیکن یہ کہ کل اللہ تعالیٰ ان کو ان سے بہتر صورت میں تبدیل کر کے عادتوں کے اعتبار سے، ظاہر ہے ظاہری صورت تو نہیں بدلے گا، لیکن جو عادات و اطوار وہ تبدیل کر کے اپنی نبی کی اچھا اس میں بھی ایک مان توڑنا ہے۔ وہ مان ہے نا کہ ہم جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زوجیت کے لیے قبول کیا ہے، پسند کیا ہے، تو ہمیں باقی ساری خواتین پر اللہ نے ایک فضیلت دی ہے۔ تو اب وہ مان بھی ٹوٹا کہ بھئی یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ تمہیں تبدیل کر کے تم سے بہتر لے آئے، ان کو بہتر بنا کر لے آئے، اور وہ کیا ان کی کیا صفات ہوں، اور یہ معلوم ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان خاتون کی کیا صفات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے مسلماتن، یہ مسلمان، اور مسلمان بہرحال اس کا بھی آخری معنی تو یہ بنتا ہے فرما بردار ہونا، گردن جھکا دینا، اللہ کے احکامات کے تابع فرمان ہو جانا۔ اور لیکن جہاں مسلم کے ساتھ مومن بھی آ رہا ہو ساتھ ہی، تو وہاں مسلم کا معنی ہوگا یعنی وہ جو گواہی ہے اسلام کی، کلمہ شہادت اور جو بھی ارکان اسلام ہیں ان کا پورا کرنا، یعنی قانونی تقاضا جو اسلام کا ہے وہ پورا کرنے اور دل و جان سے پورا کرنے والی۔ مومنات ساتھ آ گیا، ایمان والیاں، یعنی دل سے اللہ پر ایمان رکھنے والیاں ہوں گی۔ قانتاتن، اب یہ قانتات کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی ہم فرما بردار کرتے ہیں، اور فرما بردار جب اکیلا آتا ہے تو اس فرما برداری میں ہر قسم کی فرما برداری، اللہ کی، رسول کی، خامد کی، والدین کی، ساری فرما برداریاں اس میں آ جائیں گی۔ لیکن یہ کہ جب اس کے ساتھ یہ باقی الفاظ بھی آ گئے، عبادات بھی، عابداتن بھی آ گیا، مسلماتن بھی آ گیا، یہ سارے بھی آ گئے، تو اب قانتات کا ایک خاص معنی کرنا پڑے گا۔ وہ خاص معنی کیا ہے کہ یہ جو مسلمان بیویاں، نیک بیویاں ہیں، وہ وَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے خاوندوں کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ اب یہاں قانتات کا لفظ جو ہے وہ خاص طور پر خاوند کی فرما برداری کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ عابدات علیحدہ آ گیا، مسلمات علیحدہ آ گیا، مومنات علیحدہ آ گیا، سائحات علیحدہ آ گیا، یہ ساری باتیں اسی چیز کو ظاہر کر رہی ہیں۔ تو اب قانتات کا معنی در حقیقت خاوندوں کی فرما برداری کرنا، خاوندوں کی اطاعت کرنا ہوا۔ تائبات، توبہ کرنے والی ہیں۔ اب یہ توبہ کرنا بھی یہاں پہ ایک وصف کے طور پہ بیان ہوا، کیوں کہ توبہ کرنے کے لیے ظاہر ہے اس میں بھی تو ایک ہمت درکار ہے۔ آپ سے غلطی ہوئی، اس غلطی کو سب سے پہلے سمجھ لینا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ پہلا قدم ہے۔ تو اس کے لیے بھی تو ایک سوچ، ذہن، سمجھ چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، قابلیت چاہیے، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ پھر اس کا اعتراف کر لینا برملا دوسروں کے سامنے، اس کے لیے ایک جرت چاہیے۔ یہ جرت ہر آدمی میں نہیں ہوتی، اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ اپنی غلطی کا آدمی اعتراف کر لے۔ تو اور پھر یہ کہ ایک پکا ارادہ کر لینا کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا، جس کے لیے کردار کی پختگی چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی قابلیت ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، یہ اس سے ہٹ کر ہے۔ عبادت گزار ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن توبہ پر کاربند ہونا ایک علیحدہ بات ہے۔ سائحات، سائحات کے دو معنی کیے جا سکتے ہیں، ایک تو خیر معروف ہے روزہ دار، روزہ رکھنے والیاں، اور جس طرح یہاں پہ بات آ رہی ہے وہ دوسرا معنی زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، کم ترین پر گزارا کرنے والے، اپنی خواہشات کو روک کر رکھنے والے۔ دل تو کرتا ہے چار چار جوڑے ہوں، بس ایک پہ وہ بھی پھٹا پرانا ہو، اس پہ بھی گزارا کر لینا، یعنی اپنی امیدیں بہت، اپنی خواہشیں بہت قلیل رکھنا، تھوڑی رکھنا، یہ سائحات ہے۔ کتنا کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کس ہوٹل پہ جا کے کھانا ہے، یہ وہ ان چکروں میں نہیں، بس اللہ تعالیٰ جس پہ راضی ہو، جو دو نوالے مل جائیں، جو ضرورت جس سے پوری ہو جائے، جو تن ڈھانپنے کے لیے جیسا تیسا لباس مل جائے، تو یہ سارا سائحات ہیں، یعنی قناعت کرنے والی، اپنی ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا وہ ایک محدود وسائل کے ساتھ گزارا کرنے والیاں۔ سیباتی و ابکارا، کنواریاں بھی اور شوہر آشنا بھی۔ کنواری ہونا تو بہرحال وہ وصف سمجھا ہی جاتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال گھر چلانے کے لیے جس کو پہلے سے تجربہ ہو تو وہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی قابلیت ہے، وہ آپ کو نئے سرے سے سکھانا نہیں پڑتا، سیکھا سکھایا ہوتا ہے آدمی۔ تو یہاں پہ اصل بات یہ کہے گی کہ یہی نہیں ہے کہ یہ قابلیت، یعنی اس کا مطلب یہ ساری قابلیتیں ان خواتین کے اندر موجود تھیں،
اور ان قابلیتوں کے اوپر ان خواتین کو ناز بھی تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ اور میں یہ قابلیتیں پیدا نہیں ہو سکتی، یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو، اللہ تعالیٰ انہیں تبدیل کر کے تم سے بہتر بنا کے اپنے نبی کی زوجیت میں لے آئے گا۔ اب یہ ساری بات اللہ نے اپنے نبی کے ذاتی زندگی کی سنائی ہمیں، یہاں تک یہ ساری بات۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے ان زوجہ محترمہ کی بھی ساری بات حضور پر بھی نہیں کھولی، لیکن حضور کی ذاتی زندگی کی یہ بات پوری کی پوری ہمارے سامنے کھول دی۔ تو کیوں کھولی؟ ہماری رہنمائی کے کھولی، ہمیں یہ واقعہ سنانے کے لیے نہیں کھولی، یہ واقعہ سنا کر تاکہ ہمیں اپنے گھریلو زندگی کے لیے سبق ملے۔ وہ سبق اگلی آیت میں آ گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جب پوری واقعہ سن لیا نا، اے مومنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو کیا مطلب ہوگا کہ یہ جن چیزوں کو تم بڑا ہلکا سمجھتے ہو یہ آگ میں لے جانے والی ہو سکتی۔ اب وہ حدود اللہ سمجھ میں آئی ہے کہ وہ کتنی سخت بات ہے جو وہاں پہ کہی گئی ہے، کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے تو بہتر ہے سیپریٹ ہو جاؤ، طلاق کر دو، علیحدہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کو دے دلا کر لا تعلق ہو جاؤ۔ اور اگر یقین ہے کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہو، تمہیں نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو وہ حدود کون سی ہیں کہ یہ پھر ذمہ داری ہے، مرد پر بھی ذمہ داری ہے، عورت پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو گھر کے فیملی لائف کے تقاضے ہیں ان کو پھر پوری طرح نبھائیں۔ یہ اب زندگی اتنی وہ جو ہے نا آزاد نہیں رہی ہے کہ آپ کو جو بات معلوم ہوئی آپ نے دائیں بھی کر دی، بائیں بھی کر دی، آگے بھی کر دی، پیچھے بھی کر دی، نہ، اب آپ کو وہ ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو ویسے تو پوری زندگی میں ایک دوسرے کے پارٹنر بن کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، لیکن یہ کہ خاندانی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ خاندان کے ادارے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والے جو اقدامات ہیں وہ آپ کو دوزخ میں لے جا سکتے ہیں۔ کسی نے اگر کسی کو بلا وجہ طلاق دے دی، دنیا میں تو ہو گئی نا، اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا آخر میں، وہ کیا چھوٹا سا ہوگا، تھوڑا سا ہوگا۔ بیوی ہے، اس کو طلاق نہیں دی ہے، دوسری شادی کی ہے اور اسی کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کی پرواہ ہی نہیں کی ہے، تو وہ آخرت میں اس کا ایک دھڑ ایک طرف نہیں گھسٹتا رہے گا۔ اسی طرح اگر یعنی وہ اب دوسری طرف سے آئیں، اگر بیویوں کی کوئی ایسی غلطی ہے وہ جو خاص ان حدود سے متعلق ہے تو ان پر اگر آپ پوچھ گچھ نہیں کرتے اور اس کا محاسبہ نہیں کرتے اور اس کی میں درستگی نہیں لے کے آتے، تھوڑی سختی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت آپ نے اسے دوزخ میں جانے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے، اور ایک درجے میں مجرم آپ بھی ہوں گے۔ وہ جو آتا ہے نا کہ ایک عورت جو ہے وہ 5 مردوں کو لے کے جائے گی تو اس میں ایک خامد بھی تو اس کا شامل ہے نا، تو ذمہ داری آپ پہ بھی آئے گی۔ اچھا، حدیث میں یہ بھی آتا ہے، یہ جو دیوس کا لفظ ہے یہ کس مرد کے لیے آتا ہے؟ وہ مرد کہ جس کو اپنی بیوی کی بے حیائی یا بے شرمی کی بات کا علم ہو اور وہ اس پر کوئی ایکشن نہ لے، وہ بس آنکھیں میچ لے، وہ اس پر بھی مٹی پاتا رہے، یہ دیوس ہے، لعنتی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جس کو یہاں پہ بہت واضح، یعنی آپ آگ سے بچانے کے لیے صرف نمازیں پڑھنا ہی کافی نہیں ہے یا نمازیں پڑھوانا ہی کافی نہیں ہے، یہ سارے نمازی لوگ تھے جن کا ذکر ہے، لیکن یہ رازوں کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ شے بھی پھر گویا آگ میں لے کے جانے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو قوا انفسکم، اپنے آپ کو تو بچاؤ، اپنی ذمہ داری پوری کرو، اپنی بیوی کی باتیں جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر نہ کرو، اور دوسری یہ کہ ان کو بھی بتاؤ اگر ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اللہ نے تمہیں قوام بنایا ہے تو ان کا بھی نگہبان تمہیں بنایا ہے، تو ان کو بھی بچاؤ آگ سے، وَأَهْلِكُمْ، اور اس اہل کے اندر پھر آگے اولاد بھی آ جائے گی۔ ظاہر ہے میاں بیوی اکیلے ہی تو نہیں رہیں گے، بہت شاذ ہوتا ہے کہ اولاد نہ ہو، اکثر و بیشتر تو اولاد ہوگی۔ اب وہ اولاد کی بھی تو محبت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بھی اگر بچے کی عادت بگڑ رہی ہے تو آدمی کہتے ہیں صرف نظر کرتے ہیں، کوئی نہیں یار خیر ہے، ٹھیک ہے، بچہ ہے سمجھ جائے گا۔ بیٹی ہے تو اس سے کوئی اگر اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے کوئی نہیں ابھی چھوٹی ہے، ذرا بڑی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی، تو اسی سے پھر عادتیں بگڑ جاتی ہیں تو بعد میں آپ ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس نرمی کے ساتھ اولاد کے معاملے میں بھی، جیسے پہلے بیویوں کا ذکر آیا، تو اولاد کے معاملے میں بھی کچھ بعض اوقات کوئی سخت رویہ بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
ہر وقت کی نرمی خراب کر دیتی ہے۔ تو اس سختی کے لیے بھی قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اب وہ بیوی کے ساتھ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے ساری اولاد بھی۔ اور ذرا اس آگ جس سے بچانے کی بات کی گئی اس کی شدت بیان کی گئی کہ وقودھا الناس والحجارہ، اس میں انسان تو جلیں گے لیکن وہ اتنی سخت ہوگی کہ اس میں پتھر بھی جل جائیں گے۔ یعنی یہ اس کی حدت کو ظاہر کر رہا ہے، جس میں پتھر جلنے لگے۔ یعنی وہ ایک تو ہمارے ہاں وہ ایک کوئلہ ہوتا ہے نا، ریلی کوئلہ، اس کی آگ بہت، اس کی تپش بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ پتھر تو اس سے بھی کوئی اگلی شے ہوگی نا، ریلی کوئلے سے بھی بڑھ کر ہوگی بات، پتھر بھی جلیں گے اس میں۔ تو اب اس میں جو اصل بات کہی گئی ہے وہ کیا کہ آج اگر تم ایسی نرمی اختیار کرو گے کہ تمہاری اولاد کی عادتیں بگڑ جائیں، یا یہ کہ تمہاری بیویاں چلیں، آج تم نے نرمی کی، ان کے ناز اٹھا لیے، کل وہ اس کے نتیجے میں آگ میں گر پڑیں، تو تم نے ان سے ہمدردی کی یا دشمنی کی؟ اگر اس آخرت کو سامنے رکھو تو دشمنی ہے، آج ان کی عادتوں کو ٹھیک کر لو گے تو یہ ان کی خیر خواہی ہے، یہ اصل محبت ہے جو تم نے ان کے ساتھ برتی ہے۔ نہیں تو انہوں نے تمہیں چھوڑ کے رکھا، ٹھیک ہے، تم نے اپنی دنیا خوشگوار گزار لی لیکن ان کی آخرت برباد کر دی تم نے، تو یہ کوئی محبت تو نہیں تھی، یہ کوئی خیر خواہی تو نہیں تھی، یہ ان کے ساتھ تم نے نیکی تو نہیں کی، برائی کی ہے، اور وہ اس آگ کے حوالے کر دیا تم نے کہ جس میں پتھر بھی جل جائیں گے۔ اور علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پہ جو فرشتے تعینات ہیں ان کے دل نرم نہیں ہوتے۔ یعنی اصل میں بات جو سمجھائی گئی وہ یہ، علیہا ملائکۃ، اس پر فرشتے ہیں، غلاظ، غلیظ سے بنا گاڑی، بہت تند خو ہیں، اور شداد، شدید، بہت ہی سخت مزاج ہیں، ان پر کوئی تمہارے بیٹوں کی چیخ پکار اثر نہیں ڈالے گی۔ اب یہ یعنی ان کی سنوائی نہیں ہوگی، سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آج تھوڑی سی سختی سے اگر ان کی عادتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں تو وہ اتنے سخت مزاج فرشتوں کی تند خوئی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور آج اگر تم نے نرمی کر کے ان کی عادتوں کو بگاڑ لیا تو کل وہ اس جیل کے حوالے، جیلروں کے حوالے ہو جائیں گے کہ جن کے اندر نرمی نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہو وہ اس کی نافرمانی نہیں کر۔ اللہ نے کہہ دیا بے شک اب یہ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، وہ ان کا چھٹکارے کا سامان نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا کہ ان کو حکم دیا گیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے اس پورے واقعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی زندگی کا ایک واقعہ بیان کر کے ہمارے سامنے رہنمائی رکھی گئی ہے کہ تم اپنے گھروں کی فکر کرو۔ جیسے وہ آتا ہے نا کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم ہر ایک تم میں سے جو ہے وہ چرواہا ہے اور ہر ایک اپنی اپنی بھیڑوں کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ دوزخ میں جو جا رہا ہے تمہارا لخت جگر یا تمہاری جو ہے وہ لاڈلی بیوی، تو تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی؟ تم نے اپنی اس بھیڑ کو بچانے کی کوشش کی تھی؟ یہ تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو قو انفسکم واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو نرمی اچھی شے ہے، محمود شے ہے، اس کے بغیر گھر نہیں چلتا، لیکن نرمی جب حد سے بڑھ جائے تو وہ پھر گھر کی تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے، دنیا کے اعتبار سے نہ بھی بنے، آخرت کے اعتبار سے ضرور بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جہاں ہمیں اور دین کی باتیں ہم نے سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، تو وہاں گھر کو چلانے کی یہ حکیمانہ حکمتیں یہ اللہ سکھا رہے ہیں نا، وزڈم کی باتیں دانے، یہ آپ کو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں یہ چیزیں نہیں پڑھنے کو مل سکتی، یہ اللہ نے اپنی کتاب میں ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔